السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سونیا عدنان اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ اقتصادی روابط مزید مستحکم کرنے کا خواہش مند ہے۔ حکومت نے کویت کے رقمی اسلامی بینک کو ڈیجیٹل لائسنس جاری کیا ہے۔ پاکستان اور کمبوڈیا نے مشترکہ تجارتی کمیٹی کے تحت دو طرفہ شراکت داری مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کی مشترکہ خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے عوامی خدمات کی فراہمی اور محصولات کی وصولی میں مصنوعی ذہانت کے کردار کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ گزشتہ سال اکتوبر میں سرحد کی بندش کے بعد افغانستان سے 1100 پاکستانی طلبہ واپس آئے ہیں۔ وزیر مواصلات نے اس سال مئی سے سکھر حیدرآباد موٹر وے کی تعمیر کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے دو طرفہ تعلقات مثبت سمت میں گامزن ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ریاستوں اور سرحدی علاقوں کے وزیر نے آج زرعی یونیورسٹی پشاور میں طلباء میں لیپ ٹاپس تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بلوچستان میں ترقی کے لیے مکمل تعاون کی پیشکش کی ہے۔ سندھ کابینہ نے محصولات کی وصولی اور نظم و نسق میں بہتری کے لیے ایک آئی ٹی کمپنی کے ساتھ 5 سالہ ماسٹر سروس معاہدے کی منظوری دی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ممتاز حریت رہنما محمد مقبول بٹ کے یوم شہادت کے موقع پر کل مکمل ہڑتال کریں۔ اور T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان میچ کولمبو میں جاری ہے۔ اور اب قومی خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انڈونیشیا کے ساتھ اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وہ انڈونیشیا کے وزیر سرمایہ کاری اور صنعت روسان رویلسانی سے بات چیت کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے میں گہری دلچسپی رکھتا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان اشروں پر محیط دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں جو وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہی ہیں۔ انڈونیشیا کے وزیر روسانی رولسانی نے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے انڈونیشیا کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ معاشی اور تجارتی شعبوں میں تعاون کے ذریعے پاکستان اور کویت کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات رقمی اسلامی بینک کو ڈیجیٹل لائسنس کے اجرا کے سلسلے میں آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے رقمی اسلامی بینک کو پاکستان کا تیسرا لائسنس یافتہ ڈیجیٹل ریٹیل بینک بننے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بینک اسلامی بینکاری کی سہولیات فراہم کرے گا اور پاکستان میں بینکنگ کے شعبے کی ترقی میں مددگار ثابت ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا کہ اس اقدام سے پاکستان اور کویت کے درمیان دو طرفہ معاشی تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہوں نے مختلف مواقع پر پاکستان کی مدد کرنے پر کویتی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ دو طرفہ تعاون کے مزید فروغ کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری اہم ستون ہیں۔ یہ مفاہمت آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور انڈونیشیا کے وزیر سرمایہ کاری روسان رویلسانی کے درمیان ملاقات میں ہوئی۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور انڈونیشیا کے اقتصادی اور سرمایہ کاری تعلقات مضبوط بنانے، باہمی تعاون کے مواقع کا جائزہ لینے اور خود مختار دولت فنڈ کے ماڈلز پر تبادلہ خیال سمیت باہمی طور پر فائدہ مند منصوبوں پر بات چیت ہوئی۔ بعد میں وزارت خارجہ اسلام آباد میں دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ ملاقات میں وفود کے تبادلوں اور صحت جیسے ترجیحی شعبوں میں تعاون بڑھانے سمیت مستقبل کے ممکنہ مواقع کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان اور کمبوڈیا نے مشترکہ تجارتی کمیٹی کے تحت خصوصاً معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دو طرفہ شراکت داری مضبوط کرنے کی باہمی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور کمبوڈیا کے وزیر تجارت جیم نمل کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے آسیان کے ساتھ جاری تعلقات پر بھی روشنی ڈالی اور تنظیم کے ساتھ تعاون بڑھانے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا۔
وزیر تجارت جام کمال خان نے آج اسلام آباد میں کمبوڈیا کے اپنے ہم منصب چیم نیمول سے ملاقات کی، جس کے دوران اہم شعبوں میں دو طرفہ تجارت اور تعاون بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے ادویات، صحت کے شعبے سے متعلق مصنوعات، ٹیکسٹائل، ویلیو ایڈڈ ملبوسات، زراعت اور زرعی پیداوار کی پروسیسنگ اور ہلکی مصنوعات سمیت ترجیحی شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے مواقع کا جائزہ لیا۔ فریقین نے تجارتی ایوانوں اور کاروباری تنظیموں کے ذریعے کاروباری روابط مضبوط بنانے پر اتفاق کیا تاکہ پالیسی گفت و شنید کو ٹھوس تجارتی نتائج کی شکل دی جا سکے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے عوامی خدمات کی فراہمی اور محصولات کی وصولی میں مصنوعی ذہانت کے کردار پر زور دیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں اے آئی فار پبلک سروس ٹرانسفارمیشن اینڈ ایس ٹی جی ایکسلریشن کے موضوع پر پینل مذاکرے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ممالک اپنے متعلقہ اقتصادی ڈھانچے اور ترقی کی ترجیحات کے مطابق مختلف مراحل میں مصنوعی ذہانت کو اپنا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ گزشتہ سال اکتوبر میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کی بندش کے بعد 1100 پاکستانی طلبہ افغانستان سے وطن واپس آئے ہیں۔ اجلاس کے دوران ایک توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں پارلیمانی امور کے وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ ان میں سے زیادہ تر طلبہ فضائی راستے سے واپس آئے۔ وفاقی وزیر نے ایوان زیرین کو بتایا کہ 947 طلبہ اب بھی جلال آباد اور کابل میں ہیں اور ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ طلبہ سرحد پر پھنسے ہوئے نہیں ہیں اور افغانستان میں ہمارا سفارت خانہ ان طلبہ کو مکمل سہولت فراہم کر رہا ہے۔ طارق فضل چودھری نے افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے بارے میں خدشات کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکام کی یقین دہانی کرانے میں ناکام رہے ہیں کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ ایوان میں آج 3 بل بھی پیش کیے گئے۔ بعد میں ایوان کا اجلاس کل دن 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر ڈاکٹر مصدق ملک نے موسمیاتی نظم و نسق اور آفات کے خطرات کم کرنے میں مصنوعی ذہانت کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس کی پیشگوئی اور بچاؤ کی صلاحیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں نیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے آئی پاکستان کو منتشر اور محدود اعداد و شمار سے متعلق چیلنجز سے نمٹنے میں مدد کر سکتی ہے، جو اکثر مؤثر پالیسی سازی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ پاکستان کو درپیش ماحولیاتی خطرات سے متعلق رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ موسمیاتی لحاظ سے انتہائی خطرے سے 20 اضلاع کی نشاندہی کی گئی ہے، جن میں بلوچستان کے 18 اور خیبر پختونخوا کے 2 اضلاع شامل ہیں۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے سکھر حیدرآباد موٹر وے M6 کی تعمیر رواں سال مئی میں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان آج اسلام آباد میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ وفاقی وزیر نے حکام کو مزید کسی تاخیر کے بغیر منصوبے پر فوراً کام شروع کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے سیالکوٹ کھاریا موٹر وے کو اب 6 رویہ شاہراہ کے طور پر تعمیر کیا جائے گا، جس سے قبل 4 رویہ طرز پر تعمیر کی جانی تھی۔ ہاؤسنگ اور تعمیرات کے وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے جامع پالیسی اصلاحات اور اقدامات سے ہاؤسنگ کے شعبے کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے حکومت کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار انہوں نے آج اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے انسانی آبادکاری کے پروگرام کے علاقائی ڈائریکٹر برائے ایشیا و بحر الکاہل کازوکو ایشا گاکی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ریاض حسین پیرزادہ نے خصوصاً قومی ہاؤسنگ پالیسی 2025 کی تشکیل میں اقوام متحدہ کے انسانی آبادکاری کے پروگرام کی قابل قدر معاونت اور سیلاب کے بعد بحالی کی کوششوں میں مسلسل تعاون کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پالیسی کی تشکیل اہم ہے، جس کا مؤثر نفاذ ٹھوس نتائج کے حصول کے لیے اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر کازوکو ایشی گاکی نے موسمیاتی تبدیلیوں سے بچاؤ اور پاکستان میں سستے ہاؤسنگ منصوبوں کے لیے اقوام متحدہ کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے 2 طرفہ تعلقات کی مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ یہ مفاہمت آج ابوظہبی میں چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی اور متحدہ عرب امارات کی فیڈرل نیشنل کونسل کے اسپیکر سکر غباش کے درمیان ملاقات کے دوران ہوئی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔
صنعتوں اور پیداوار کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان نے کہا ہے کہ پاکستان پائیدار، جامع اور برآمدات پر مبنی ترقی کے لیے مؤثر صنعتی اصلاحات پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں جاپان پاکستان بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان جاپان کے تجربات سے سیکھنے کا خواہش مند ہے اور انہیں ملک میں پائیدار صنعتی ترقی کے نئے سلسلے کے لیے بروئے کار لانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور جاپان کے تعلقات صرف سفارتکاری تک محدود نہیں بلکہ باہمی اعتماد اور مشترکہ خوشحالی پر مبنی مضبوط، پختہ اور مستقبل کی اقتصادی شراکت داری کی عکاسی کرتے ہیں۔ معاون خصوصی نے اہم شعبوں میں جاپان کے ساتھ تعاون مزید مضبوط بنانے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا، جن میں گاڑیوں، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ماحول دوست توانائی، پیداوار اور بنیادی ڈھانچے کے شعبے شامل ہیں۔ جاپان کے سفیر اکاماتسو سوئیچی اور دونوں ممالک کی ممتاز کاروباری رہنماؤں نے بھی فورم میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت بلوچستان سے بھرپور تعاون کرے گی۔ انہوں نے یہ بات آج کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے صوبائی حکومت کو ترقیاتی اقدامات پر سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل سے بھی گورنر ہاؤس کوئٹہ میں ملاقات کی۔ ملاقات میں صوبے کی موجودہ سیاسی صورتحال سمیت ملک کے مجموعی امن و امان سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمشنر جین میریٹ نے آج لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کی پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات کو سراہا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے جاری ترقیاتی اقدامات کو قابل تحسین قرار دیا۔ میاں والی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے پروگرام دھی رانی کے تحت 189 مستحق جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب ہوئی۔ تفصیل ریڈیو پاکستان میاں والی کے نمائندے زبیر حسین شاہ سے۔ اجتماعی شادیوں کی اس تقریب میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ رشتے ازدواج سے منسلک ہونے والے جوڑوں اور مہمانوں کا ڈھول کی تھاپ اور شہنائیوں کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ نوبیاتا جوڑے اور ان کے والدین وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے بہت شکر گزار اور ان کے لیے دعا گو تھے۔ ہم اس پروگرام کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں مریم نواز کا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں، بہت ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ خداوند ان کو برکت دے۔ میں مریم نواز کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ یہ پروگرام بہت اچھا ہے۔ مجھے یہاں پہ آ کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ جن لڑکیوں کے ماں باپ جہیز کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے اب یہ دھی رانی پروگرام کی وجہ سے اب پریشان نہیں ہوتے۔ ریڈیو پاکستان سے گفتگو کرتے ہوئے مہمان خصوصی صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کا کہنا تھا کہ مریم نواز شریف صوبے کے بچوں کی ماں اور بزرگوں کی بیٹی بن کر عوام کی خدمت کر رہی ہیں۔ مریم نواز دھی رانی پروگرام یہ پنجاب کا ایک انقلابی قدم ہے، ایک ایسا انیشیٹو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ آج الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ہزاروں پنجاب کی بیٹیاں آج ان کے شریف فرائض پورے کیے جا رہے ہیں۔ آج ریاست ان کے لیے ماں کا کردار نبھا رہی ہے۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ نے حکومت پنجاب کی جانب سے ہر جوڑے کو ATM کارڈ کے ذریعے 2 لاکھ روپے بطور سلامی پیش کیے۔ سندھ کابینہ نے محصولات کی وصولی اور نظم و نسق میں بہتری کے لیے IT کمپنی کے ساتھ 5 سالہ ماسٹر سروس معاہدے کی منظوری دی ہے۔ صوبائی کابینہ کا اجلاس آج کراچی میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ہوا۔ کابینہ نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے جائیداد کے ڈیجیٹل اندراج کی بھی منظوری دی۔ کابینہ نے 4 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت سے لاڑکانہ میں سبزی اور پھلوں کی منڈی کے قیام کا بھی فیصلہ کیا۔ ریاستوں اور سرحدی علاقوں کے وزیر انجینئر امیر مقام نے آج زرعی یونیورسٹی پشاور میں طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج زرعی یونیورسٹی پشاور میں وزیراعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے کہا کہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہے اور حکومت انہیں جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی سے آراستہ کر رہی ہے تاکہ مستقبل کے چیلنجز سے نمٹا جا سکے۔ ہماری ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے یہاں کی تعلیم اور صحت، اس کے بعد یہاں کی امن و امان۔ ہماری یہ پریورٹی کہ امن ہو، پیس ہو اور آپ کی تعلیم پر ہم انویسٹ کرے، خرچ کرے۔ انجینئر امیر مقام نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے لیپ ٹاپ پروگرام کو 2011 میں پنجاب میں شروع کیا تھا، جس کو 2013 میں پوری پاکستان تک توسیع دی گئی۔
سیکورٹی فورسز اور بلوچستان کے بہادر عوام نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں اور بھارتی حمایت یافتہ فتنہ ہندوستان کے حالیہ بزدلانہ حملوں کے خلاف ایک ناقابل تسخیر دیوار کھڑی کرتی ہے۔ سیکورٹی فورسز اور عوام کے اتحاد اور عزم کے ذریعے فتنہ ہندوستان کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا گیا۔ بلوچستان پولیس کے بہادر افسر ASI محمود الرحمان نے وطن عزیز کے دفاع میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کے بھائی نے بھارت کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ان کے بھائی نے شہادت کا عظیم رتبہ حاصل کیا۔ جب ان کی شہادت کی خبر مجھے ملی، وقتی طور پہ تو بہت گہرا زخم پہنچا، لیکن اللہ پاک نے اتنا بڑا اعلیٰ مقام دیا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جو فخر میں آج محسوس کر رہا ہوں وہ شاید میں الفاظ میں بیان نہ کر سکوں۔ اس یونیفارم کو کفن کا درجہ دیتا تھا، جو اللہ پاک نے اسی کفن میں ہی اس کو شہادت نصیب فرمائی۔ انڈس ہفتہ مصنوعی ذہانت پاکستان سپورٹ کمپلیکس اسلام آباد میں جاری ہے۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی جانب سے اس تقریب میں ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں، جس کا مقصد تعاون کو فروغ دینا اور مصنوعی ذہانت کو پالیسی سمت سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ ایک ہفتے کے پروگرام میں انڈس مصنوعی ذہانت اجلاس، اعلیٰ سطح کے مذاکرے کا انعقاد، بین الاقوامی روابط اور قومی سمت کا تعین کرنا شامل ہے۔ مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے شہزاد غوری کی اس رپورٹ میں۔ اس ویک میں یہاں پر مختلف کمپنیز نے، مختلف انڈسٹریز نے اپنے پیویلینز یہاں پہ بنا رکھے ہیں، اپنے سٹالز لگا رکھے ہیں، مختلف کورٹس ہیں جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرن آؤٹ بڑا مزیدار ہے۔ یہاں پہ ینگسٹرز وہ یہاں پہ آ رہے ہیں اور مختلف سٹالز کو وزٹ کر رہے ہیں۔ وہاں کے سٹال پہ موجود ریپرزنٹیٹیوز وہ انہیں انفارمیشن دے رہے ہیں۔ یہاں جتنے بھی ینگسٹرز آ رہے ہیں انہوں نے ایک رجسٹریشن پروسیس کے تھرو اپنے آپ کو رجسٹر کروایا، QR کوڈز دے کر وہ یہاں پہ آئے ہیں۔ تو ایک بہت ہی گہما گہمی یہاں پر ہے اور بڑی خوشائند ایک فیسٹیوٹی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے قائم مقام صدر چودھری لطیف اکبر نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق منصفانہ حل سے منسلک ہے۔ وہ آج مظفر آباد میں وار کورس آف دا نیشنل سیکیورٹی اور وار کورس آف دا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے وفد کی استقبالیہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ قائم مقام صدر نے کہا کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا توسیع پسندانہ اقدام جنوبی ایشیا کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہا ہے۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ آزاد کشمیر کی حکومت اور عوام مسئلہ کشمیر کے پرامن، منصفانہ اور دیر پا حل کے لیے اپنی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ کشمیری عوام کل معروف کشمیری رہنما مقبول بٹ کا 42واں یوم شہادت منائیں گے۔ مقبول بٹ کو بھارتی حکام نے 11 فروری 1984 کو نئی دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دے دی تھی اور ان کی لاش کو جیل کے احاطے میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ممتاز آزادی پسند رہنما محمد مقبول بٹ کے یوم شہادت کے موقع پر کل مکمل ہڑتال کریں۔ دوسری جانب نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی تنویر صادق نے کہا ہے کہ BJP مقبوضہ جموں کشمیر کی اصل دشمن ہے کیونکہ اس نے مسلسل علاقے کے مفادات کے خلاف کام کیا ہے۔ ادھر بھارتی پولیس نے مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع ڈوڈا میں ایک کشمیری شہری کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس نے اسے ڈوڈا میں اس وقت گرفتار کیا جب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے گھر کی کھڑکی کا شیشہ صاف کرنے کے لیے بھارتی جھنڈا استعمال کر رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے مزید 7 فلسطینی شہید کر دیے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ کی نسل کشی جنگ میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 72,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے سمیت مشرقی بیت المقدس میں اسرائیل کی تمام آبادیوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں اور یہ عالمی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انطونیو گوتریس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ کے سربراہ کو اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقوں میں ظالمانہ کارروائیوں کی اجازت دینے پر شدید تشویش ہے۔
افغانستان میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی اور دہشت گردوں کی سرپرستی افغان طالبان حکومت کا وتیرہ بن چکا ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی تازہ ترین رپورٹ نے افغان عوام کی زبوں حالی، ریاستی جبر اور بنیادی انسانی حقوق کی منظم پامالی کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ صومالیہ نے قطر کے بعد سعودی عرب کے ساتھ بھی فوجی تعاون کا معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کا مقصد صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے اسرائیلی اقدام کے خلاف علاقائی حمایت حاصل کرنا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ کولمبو میں آئی سی سی T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان نے امریکہ کو جیت کے لیے 191 رنز کا ہدف دیا ہے۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 190 رنز بنائے۔ پشاور زلمی نے پاکستان سپر لیگ کے 11ویں سیزن کے لیے ویسٹ انڈیز کے کوچ اوٹس گبسن کو ہیڈ کوچ مقرر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ فرنچائز نے اس بات کا یہ اظہار کیا ہے کہ گبسن کا بین الاقوامی تجربہ اور جدید کوچنگ سوچ آئندہ سیزن میں ان کی مہم کو تقویت بخشے گا۔ ہوبارٹ میں آج کھیلے گئے FIH پرو ہاکی لیگ کے سنسنی خیز مقابلے میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ پاکستان کا اگلا مقابلہ کل اسی مقام پر جرمنی سے ہوگا۔ پاکستان ٹینس فیڈریشن کے زیر اہتمام گرلز انڈر 16 کے قومی ٹرائلز ہفتے کو اسلام آباد میں ہوں گے۔ منتخب کھلاڑی اگلے ماہ کی 16 سے 21 تاریخ تک سری لنکا کے شہر کولمبو میں بیلیجین کنگ کپ جونیئرز پری کوالیفائرز میں ملک کی نمائندگی کریں گے۔ تیسری انٹر یونیورسٹی 10 پن بالنگ ٹیم چیمپئن شپ اتوار کو اسلام آباد میں ہوگی۔ پاکستان 10 پن بالنگ فیڈریشن کے تحت اسلام آباد 10 پن بالنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ہونے والے اس ایونٹ کا افتتاح پاکستان اسٹوڈنٹس اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر مقبول آرائی کریں گے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کی یونیورسٹیوں کے کھلاڑی ٹائٹل کے لیے مد مقابل ہوں گے۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب پیش خدمت ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 186 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,82,153 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1062 بلین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 931 بلین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج کے الیکٹرک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 253 بلین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 482 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 153 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 280 میں کمی، جبکہ 49 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 356 روپے کا اضافہ، جبکہ خیبر ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 146 روپے 90 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 279 روپے 60 پیسے اور قیمت فروخت 280 روپے 10 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 382 روپے 55 پیسے اور 383 روپے 24 پیسے، یورو 332 روپے 92 پیسے اور 333 روپے 51 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 56 پیسے اور 74 روپے 69 پیسے، UAE درہم 76 روپے 14 پیسے اور 76 روپے 28 پیسے، اور جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 80 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپیہ 80 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 4,51,184 روپے رہی، اور کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,08,76 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 50,415 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,50,461 میٹرک ٹن درآمدی سان شامل تھا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ معروف ٹی وی ڈرامہ نگار اور اردو ناول نگار فاطمہ ثریا بجیہ کی آج 10ویں برسی منائی گئی۔ ممتاز مصنفہ کو ادب کے شعبے میں ان کے کردار پر کافی پذیرائی ملی۔ شمع، افشاں، عروسہ اور تصویر ان کے یادگار ڈرامے ہیں۔ فاطمہ ثریا کو تمغہ حسن کارکردگی اور ہلال امتیاز سمیت اندرون اور بیرون ملک متعدد ایوارڈز ملے۔ وہ آج ہی کے دن 2016 میں کراچی میں انتقال کر گئی تھیں۔
معروف شاعر، ڈرامہ نگار اور ادبی شخصیت امجد اسلام امجد کی تیسری برسی آج منائی گئی۔ امجد اسلام امجد 4 اگست 1944 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ڈرامہ اور شاعری کے میدان میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں 40 سے زائد کتابیں تصنیف کیں اور تمغہ حسن کارکردگی اور ستارے امتیاز سمیت کئی ایوارڈز حاصل کیے۔ ان کی تحریر کردہ سب سے زیادہ مقبول ٹی وی سیریز میں وارث، دہلیز، سمندر، وقت، فشار، رات، دن، ایندھن اور انکار شامل ہیں۔ امجد اسلام امجد آج ہی کے دن 2023 میں لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ عالمی شہرت یافتہ پاکستانی خطاط اور مصور سید صادقین احمد نقوی کی 39ویں برسی آج منائی گئی۔ ان کے حالات زندگی کے بارے میں ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی یہ رپورٹ۔ صادقین کا پورا نام سید صادقین حسین نقوی تھا اور وہ 20 جون سن 1930 کو امروہہ میں پیدا ہوئے تھے۔ سن 1948 میں آگرہ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے، جہاں انہوں نے بہت جلد اپنی منفرد مصوری اور خطاطی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ان کی شہرت کا آغاز میورل سے ہوا، جو انہوں نے کراچی کے ہوائی اڈے، سینٹرل ایکسائز لینڈ اینڈ کسٹمز کلب، سروسز کلب اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی لائبریری میں بنائیں۔ کچھ عرصے کے بعد وہ پیرس چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنے فن کے یادگار نمونے پیش کیے اور کئی بین الاقوامی اعزازات حاصل کیے۔ تو بہرحال قادر مطلق کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری بغیر کسی منصوبہ بندی کے وہ جو کچھ کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے اور میرے حق میں کرتا ہے، اور مجھے خدا کے فضل و کرم سے کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہے۔ میں بالکل ایک نفس مطمئنہ کا آدمی ہوں۔ پچھتاوا ان معنیوں میں نہیں ہے کہ میں اگر یورپ سے نہ آتا سن 1967 میں تو نہ تو یہ کیلیگرافی کا جو موومنٹ یہاں پیدا ہوا، خطاطیوں کے جو سلسلے ہوئے ہیں یہ نہیں ہوئے ہوتے، اور یہ شعر و شاعری نہیں ہوئی ہوتی۔ میں نے منگلہ ڈیم کی تصویر یہاں کے بنائی، وہ نہیں ہوتی۔ سن 1969 میں انہوں نے غالب کی 100 سالہ برسی کے موقع پر کلام غالب کو بڑی خوبصورتی سے مصور کیا۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کے ذریعے تمام پہلی کوانٹم کمپیوٹنگ ہیکاتھون کامیابی سے مکمل ہو گئی۔ چیئرمین PAEC ڈاکٹر راجہ علی رضا انور نے اپنے خطاب میں کہا کہ کوانٹم ٹیکنالوجی اب تیزی سے ایک تبدیلی کی قوت بنتی جا رہی ہے جو مستقبل کی دنیا کو تشکیل دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوانٹم کمپیوٹنگ کا مقصد روایتی کمپیوٹنگ سسٹمز کی جگہ لینا نہیں بلکہ اس کے ساتھ کام کرنا ہے۔ امریکہ کی مشیگن یونیورسٹی کے محققین نے مصنوعی ذہانت کا ایک ایسا نظام بنایا ہے جو دماغ کے MRI اسکینوں کی صرف سیکنڈوں میں تشریح کر سکتا ہے، جامع اعصابی حالات کو درست طریقے سے شناخت کر سکتا ہے اور اس بات کا تعین کر سکتا ہے کہ کن معاملات کو فوری دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بلائی سندھ، اسلام آباد، بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابرآلود رہا۔ اس دوران کشمیر میں 32 ملی میٹر، گڑی دوپٹہ میں 15، راولہ کوٹ سے 11، خیبر پختون میں کاکول سے 20، پٹن میں 17، بالا کوٹ 16، مالم جبہ 9، پشاور 7، پاڑا چنار 5، دیر سے 3، میرکھنی، کلام دروش، سید الشریف، تختبئی، بنو میں 3، چترال اور ڈی اے خان میں 2، پنجاب میں مری سے 15، اسلام آباد اور راولپنڈی میں 15، اس کے علاوہ اٹک میں 4، منگلا اور جہلم میں 1، گلگت، گپس اور ہنزا میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس دوران مالم جبہ میں 3 اور کلام اور مری میں 1 انچ برف باری بھی ہوئی۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: لے -8، استور -4، گپس اسکردو میں -2، کلام، مالم جبہ اور مری میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر اہم شہر جیسا کہ اسلام آباد میں 8، مری میں -1، لاہور میں 11، کراچی میں 18، پشاور میں 8، کوئٹہ میں 4، مظفر آباد میں 5، گلگت میں 6، اس کے علاوہ اننت ناگ اور شوپیاں میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ کم سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اور خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ اقتصادی روابط مزید مستحکم کرنے کا خواہش مند ہے۔ حکومت نے کویت کے رقمی اسلامی بینک کو ڈیجیٹل لائسنس جاری کیا ہے۔ پاکستان اور کمبوڈیا نے مشترکہ تجارتی کمیٹی کے تحت دو طرفہ شراکت داری مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کی مشترکہ خواہش کا اعادہ کیا ہے۔
वज़ीर ख़ज़ाना ने अवामी खिदमात की फ़राहमी और महसूलात की वसूली में मसनूई ज़हानत के किरदार की अहमियत पर जोर दिया है। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि गुज़श्ता साल अक्टूबर में सरहद की बंदिश के बाद अफगानिस्तान से 1100 पाकिस्तानी तलबा वापस आए हैं। वज़ीर मवासलात ने इस साल मई से सक्कर हैदराबाद मोटरवे की तामीर का ऐलान किया है। और T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मैच कोलंबो में जारी है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबे उर्दू मंसूर रशीद जेलानी, मुदीर होम डेस्क वसीम अहमद, मुदीर फॉरेन डेस्क तारिक महमूद आबान, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरानी आला अमानुल्लाह सिप्रा। और ये पेशकश थी शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान की। मजीद खबरों और तज्जों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk। और अब रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।